الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین، حاضرین، ذی وقار علماء کرام، طلباء کرام، آج کی یہ نورانی محفل پاک ادارہ نور حمزہ جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور نظر محبت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب العزت جل شانہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے، ان کے عشق کے نور سے ہمارے سینوں کو بھی روشن اور منور فرمائے۔ تو آج کی اس محفل میں میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل البشر بعد الانبیاء کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو عظیم مقام، عظیم شان اور ہمارے وہم و گمان سے بالا تر اوصاف و مناقب سے مشرف فرمایا، اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان تک ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارے علم کی ہرگز رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو انہی فضائل و مناقب میں سے آپ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انبیاء کرام اور رسل اعظام کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سے جو ہستی افضل ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور یہ ایسا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کا قائل نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت سے وہ یقیناً خارج ہے، اور اہل سنت کے مذہب کی ضروریات میں سے یہ عقیدہ شامل ہے کہ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء تسلیم کیا جائے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عظیم تالیف اور ایک عظیم کتاب تالیف فرمائی جس میں آپ کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے پر عظیم اور کثیر دلائل پیش فرمائے۔ تو میں صرف چند ایک حوالوں سے اس وصف کا تذکرہ کروں گا، تو اسی حوالے سے ایک قابل غور اور قابل توجہ بات ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ بھی ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہان کو جو پیدا فرمایا، پھر پیدا فرمانے کے بعد اس دار فانی میں ہمیں بقا عطا فرمائی۔ اس دار فانی کے بعد ایک دار آخرت ہے، عبدالآباد تک وہ دار ہے، اس میں ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے بے شمار وہم و گمان سے بالاتر انعامات رکھے۔ تو ان سب چیزوں میں اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، اور اللہ کی یہ صفت رحمت اور شان رحمت ایسی صفت ہے کہ اللہ کی صفات پر یہ غالب ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اسی اپنی صفت رحمت کا پہلے ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے ذاتی نام کے بعد اسی صفت رحمان اور رحیم کا بیان کیا۔ اور جب قرآن مجید کے آغاز میں اپنی شان رب العالمین کا اور جہان کے رب اور مالک ہونے کا ذکر کیا، تو اس کے بعد بھی متصلاً فوراً الرحمن الرحیم فرمایا۔ اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں فرمایا کہ لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی، کہ جب اللہ رب العزت جل شانہ نے مخلوق کو پیدا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش کے اوپر یہ لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ کا غضب بھی برحق ہے، اللہ کی رحمت بھی برحق ہے، لیکن اللہ کی شان غضب کا ظہور بعض مخلوق کے ساتھ ہے، مگر شان رحمت ایسی شان اور ایسی صفت ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کی شان رحمت سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، ہر ایک کو ان کی استعداد کے مطابق اللہ کی شان رحمت سے حصہ ملا۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے بھی فرمایا کہ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے،
کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، تو کوئی بھی اللہ کی شان رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا کانا عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ اس میں بھی مفسرین کرام نے یہ اشارہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ساری کائنات کو شامل ہے، کیونکہ رحمت کا معنی ہے رقت قلبی، اور پانی بھی رقیق ہوتا ہے، اور اللہ کا عرش وہ ساری کائنات کو محیط ہے، ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی رحمت سے گھیر رکھا ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہان کو پیدا فرمایا تو اس میں اللہ کی شان رحمت کا ظہور ہے۔ اب اس کائنات میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، اور اللہ کی مخلوق میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہے، تو وہ ہستی بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی شان رحمت کا مظہر کامل بنایا۔ فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے اور میرے مصطفیٰ کریم السلام رحمت للعالمین ہیں۔ تب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اس میں اللہ کی شان رحمت کا ظہور ہے، اور اس کائنات میں جس ہستی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی وہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہ رحمت کائنات ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام اور رسل اعظام کے بعد اللہ کے محبوب کے غلاموں میں، آپ کی امت میں اللہ نے جس ہستی کو سب سے زیادہ شان اور مقام عطا فرمایا تو اس ہستی کو بھی اللہ نے شان رحمت سے زیادہ حصہ عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ ارحموا بے امتی، ارحموا امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ سامعین، جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ اللہ کی شان رحمت کے مظہر کامل ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمت کائنات رحمت للعالمین کی شان کے مظہر کامل ہیں، تو آپ بھی انبیاء کے بعد آپ افضل الخلق کے مقام پر فائز ہیں۔ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل کے مقام پر حضرت صدیق اکبر فائز ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ افضل الخلق ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ آپ کی شان رحمت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت میں ارحم، سب سے زیادہ رحمت والے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، تو امت میں سب سے افضل بھی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اب آپ کی اسی شان افضل الخلق کو ایک اور لحاظ سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو علی الاطلاق افضل الخلق ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے مقام میں بس یہ کہیں گے کہ اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ شان ہے وہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں، آپ کے غلاموں میں، آپ کے متبعین میں سب سے زیادہ شان کس کی ہوگی؟ تو اس میں درجات مقرر کیے گئے، اولیاء کاملین ہیں، اصفیاء ہیں، علماء ربانیین ہیں،
اقطاب، افراد، اغواس، اوتاد، یہ ساری جماعتیں شان والی ہیں، تابعین ہیں، اور سب سے بلند درجہ جو ہے اور سب سے بلند شان والی جماعت وہ ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے پوری امت میں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ شان اس جماعت کو حاصل ہوگی جس جماعت کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قرب حاصل ہے۔ تو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب وہ صحابہ کرام کی جماعت کو ہے۔ صحابی اسے نہیں کہیں گے جس نے قرآن کی زیادہ تلاوت کی، صحابی وہ نہیں ہے جس نے زیادہ نمازیں ادا کی، صحابی وہ نہیں ہے جو زیادہ روزے رکھے، جس نے زیادہ جہاد کیا، زیادہ ذکر کیا، نہیں۔ صحابی کیا ہے؟ من ادرک صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان، جس نے ایک لمحہ بھی ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، ایمان پر وصال ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اب یہ ایک لمحے کا جو اسے شرف ملے گا، یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ بعد میں آنے والا ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر بھی فائد وہ صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی شان بیان کی، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ میرے صحابہ کی شان کیا ہے؟ اگر کوئی صحابی، فرمایا کہ اگر کوئی اور آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، مگر میرا صحابی ایک مد یا نصف مد بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بعد والا سونے کا پہاڑ بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مد یہ 72 تولے اس کا وزن ہے، اور نصف مد 36 تولے بنتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مقدار ہے، یہ بھی بطور مثال بیان کیا، ورنہ وہ ایک لمحے کا جو مقام ہے، ایک لمحے کا جو دیدار ہے رخ مصطفیٰ کا، اس دیدار کی شان یہ ہے کہ بعد میں جتنے بھی عبادات ہوں، جتنے فضائل ہوں، جتنے مناقب ہوں، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سب سے افضل ہستی وہ ہوگی جو صحابہ میں سب سے زیادہ شان والی ہوگی، اور صحابیت کا مقام جسے سب سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے حاصل ہوگا۔ تو صحابی کا مقام کسے ملے گا؟ آپ پڑھیں اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں، اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں، محدثین نے بحث کی صحابی کا کیسے پتہ چلے گا۔ تو کسی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ ارشاد فرمائیں گے یہ میرا صحابی ہے، یا کوئی صحابی بتائے گا کہ یہ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، یا کوئی تابعی تبع تابعی بتائے گا، حدیث کی کتاب سے پتہ چلے گا، سیرت کی کتاب سے پتہ چلے گا، اسماء الرجال کی کتاب سے پتہ چلے گا۔ لیکن قربان جائیں سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں صرف ایک صحابی، ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر صرف تاریخ میں نہیں ملتا، صرف حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، صرف سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا، صرف اسماء الرجال کی کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ کہ ابو بکر میرے رسول کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ رب العزت خود قرآن میں آپ کی صحابیت کا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ یقول لصاحبہ، اے محبوب یاد کرو جب وہ اللہ کے محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے اہل سنت ہیں، چاہے اہل تشیع ہیں، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو ماننے والے ہیں، چاہے ان کی شان کا انکار کرنے والے ہیں، سب متفق ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے
کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس ہستی کو صحابی رسول کہا گیا وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق کی ہستی ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے، اس سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں جب اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان صحابیت کا ذکر کیا تو ذرا غور کیجئے کس انداز سے ذکر کیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آیت تو اس سے زیادہ ہے، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، اس سے علاوہ بھی آیت ہے، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے جس میں فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اسی آیت میں مقام کے لحاظ سے قرآن پاک کا ایک نقطہ بھی اتنی بلند شان والا ہے کہ ہم اس کے مقام کو نہیں پا سکتے، لیکن ظاہری اعتبار سے تھوڑے سے حروف ہیں، چند حروف کا مجموعہ ہے، تو اس مختصر سے کلام کے اندر اللہ جل شانہ نے 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کو اکٹھا ذکر کیا۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا علیحدہ منفرد انداز سے ذکر کیا، اور 2 مقام ایسے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 2 مرتبہ علیحدہ ذکر کیا۔ اسی تھوڑی سی کلام میں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ علم معنی والے بتاتے ہیں، علماء اصول بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا، بیان کرنے والا، خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، کتاب لکھنے والا، کوئی بھی مصنف یا کوئی بھی متکلم جب وہ اپنا کلام ذکر کرتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار مختلف انداز سے ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں بار بار ذکر فرما رہا ہے، مختلف انداز سے ذکر فرما رہا ہے۔ کہیں 3 مقام پر اللہ اپنے محبوب اور صدیق اکبر کا اکٹھا ذکر فرما رہا ہے، کسی مقام پر اس انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ سننے والے کا ذہن کبھی مصطفیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے، کبھی صدیق اکبر کی ذات کی طرف جاتا ہے، اور 2 مقام پر مصطفیٰ کریم کا علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے، 2 مقام پر صدیق اکبر کا علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اے لوگوں، صدیق اکبر کا مقام، صدیق اکبر کی شان اللہ کی بارگاہ میں اس قدر ہے کہ جیسا اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے، محبوب کے فیض سے، محبوب کے غلام سے بھی پیار ہے۔ اللہ بار بار محبوب کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور محبوب کے ذکر کے ساتھ محبوب کے محبوب کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی اثنین، یہ 2 کلمے ہیں، ایک ثانی ایک اثنین۔ اثنین کا معنی 2، تو آپ جانتے ہیں 2 کون تھے، اور یہ ابھی بتایا کہ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ کسی فرقے یا کسی مکتب فکر کی بات نہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کا اتفاق ہے کہ اثنین کون ہیں، ایک مصطفیٰ کریم ہے اور ایک صدیق اکبر ہیں۔ تو اثنین کے اندر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر دونوں کا اکٹھا ذکر کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما، ہما ضمیر ذکر کی، یہ ضمیر طلباء بیٹھے ہیں، تثنیہ کی ضمیر ہے، 2 کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، 2 کی طرف راجع ہے۔ وہ 2 کون ہیں؟ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وہ 2 کون ہیں، ایک مصطفیٰ کریم کی ذات اور ایک صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ معنا، یہ معنا بھی 2 کلمے ہیں، ایک مع مضاف اور ایک نا۔ یہ ضمیر متکلم مال غیر کی جو تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں اس کا استعمال تثنیہ کے لیے ہے،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے، وہ دو، وہ کون ہیں؟ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، وہ دو کون؟ ایک مصطفیٰ کریم کی ذات ہے اور ایک صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو یہ مختصر سی کلام، بظاہر مختصر سی کلام، تین مقام ایسے آ گئے کہ اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے اور دونوں کا اکٹھا ذکر کر رہا ہے، تاکہ بعد والا کوئی یہ نہ کہے صدیق اکبر مصطفیٰ سے جدا ہیں، صدیق اکبر کا راستہ مصطفیٰ سے جدا ہے، ان کا طریقہ مصطفیٰ سے الگ ہے۔ اللہ بار بار ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اے لوگو، صدیق اکبر مصطفیٰ کا طریقہ جدا نہیں، صدیق کا طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے، صدیق کا راستہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا راستہ ہے، ان دونوں کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ تین مقام ہے جہاں اللہ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ اب دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے صرف محبوب کا اکیلے ذکر کیا، اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، یقول یہاں بھی اس میں ضمیر ہے جو محبوب کی طرف لوٹ رہی ہے، جب میرے محبوب کہہ رہے تھے۔ یاد کرو، اللہ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بھی پیار ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے اللہ الصمد، اللہ کو کسی کے نماز کی ضرورت نہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ نماز کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری نماز کو دیکھ کر ادائے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں بدبخت جو اپنے آپ کو عالم، فاضل، امام کہلاتے ہیں، مگر لکھتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جائے تو شرک آ جائے گا، علیہ باللہ سے غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ تو نمازی نماز پڑھے گا، وہ ذہن میں تصور لائے گا کہ میں نے سجدہ اس طرح ادا کرنا ہے جیسا اللہ کے محبوب نے سجدہ ادا کیا، میں نے قیام اس طرح کرنا ہے جیسا محبوب نے قیام کیا، رکوع اس طرح کرنا ہے جیسا محبوب نے رکوع ادا کیا۔ بلکہ جو عاشق ہیں، محبت والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نمازی جب کھڑا ہوتا ہے، احمد کا الف بن جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو وہ احمد کی ہاں بن جاتا ہے، اور وہ نمازی جو ہے جب قعدہ میں بیٹھتا ہے تو دال بن جاتا ہے۔ تو وہ کہا کہ احمد کی صورت نماز میں بن جاتی ہے، نمازی کو اللہ نے اس میں احمد کی صورت میں بنا دیا کہ نمازی کو دیکھو اس میں احمد کا نقشہ سامنے آ جائے۔ اللہ نے فرمایا اذ یقولو، یاد کرو، یہ قرآن میں بار بار اذ کا لفظ ہے، یاد کرو، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے میرے محبوب کے اس منظر کو یاد کرو، اس کی ادا کو یاد کرو جب میرے محبوب فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، کس سے فرما رہے تھے؟ اپنے صحابی سے۔ ہی کا مرجع اللہ کے محبوب، کس کے صحابی؟ اللہ کے نبی کے۔ تو ہی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہاں اس ہی سے مراد نبی پاک، یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اس پوری آیت نہیں لی، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی دو بار ذکر کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو جب محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ صحابی کون تھے؟ سب مانتے ہیں، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا، اور ذکر بھی کیا صحابی کے لقب کے ساتھ، ایسے لقب کے ساتھ کہ امت میں چاہے وقت کے امام اعظم ہوں، چاہے وقت کے سب سے بڑے ابدال ہوں، سب سے بڑے غوث ہوں، مگر صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس وصف سے اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، تو غم نہ کر، لا تحزن۔ تو اس میں جو ضمیر مخاطب ہے اس کے مخاطب کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ دو مقام آ گئے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیحدہ ذکر کیا۔ تو ایک ہی آیت ہے، چند حروف ہیں۔ اللہ آج ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں،
ان محافل پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی محفل میلاد پہ، کبھی اولیاء کی شان کی محافل پہ، تو بھئی یہ تو اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ کو بھی ان اپنے محبوبوں کے ذکر سے پیار ہے، بار بار ذکر فرماتا ہے، مختلف انداز سے ذکر فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دلیل دو، اس انداز سے کیا، اس انداز سے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے کلام میں، مختصر بظاہر مختصر سے کلام میں بار بار مختلف انداز سے محبوب کا بھی ذکر فرما رہا ہے اور محبوب کے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب ایک مقام وہ ہے کہ جہاں دونوں احتمال ہیں، کبھی ذہن جاتا ہے مصطفیٰ کریم کی طرف اور کبھی ذہن جاتا ہے حضرت صدیق اکبر کی طرف۔ فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب یہ نہیں فرمایا کون، اب مفسرین آ گئے، باتیں شروع ہو گئیں، ثانی اثنین سے مراد کیا ہے؟ وہ اس موضوع پہ میں نہیں جاؤں گا، اسی مسجد میں پہلے میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی بھی تھی۔ تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرے کون؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، یا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ایک کلمہ بولا، ایک وصف بولا جس میں احتمال دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کلمے کو دیکھیں گے، کبھی ذہن مصطفیٰ کریم کی طرف جائے گا، کبھی ذہن صدیق اکبر کی طرف جائے گا۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہوتے تھے، دیکھنے والا جو پہچانتا نہیں تھا، پہلے جانتا نہیں تھا، پہلے دیدار نہیں کیا تھا، وہ جب نظر کرتا تھا وہ پہچان نہیں پاتا تھا مصطفیٰ کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ شب ہجرت ایسا ہی ہوا، وہ انصار مدینہ جنہوں نے ابھی دیدار نہیں کیا، انتظار میں بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر محبوب کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتہ چل رہا مصطفیٰ کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، ان کا ذہن صدیق اکبر کی طرف جا رہا ہے، شاید یہ مصطفیٰ کریم ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں جو چادر ہے مصطفیٰ کریم پہ سایہ کر دیتے ہیں، غلام کے انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مصطفیٰ کریم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا کہ جو چہرہ صدیق کو دیکھتا ہے اس کا ذہن چہرہ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے ثانی اثنین کا ایسا لفظ ذکر کیا، ایسا کلمہ ذکر کیا کہ ثانی اثنین کو دیکھا جائے، ذہن کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف جائے گا، کبھی صدیق اکبر کے چہرے کی طرف جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر اور محبوب کریم السلام کا اکٹھا ذکر کیا، معیت، صحابیت۔ تو صحابیت یہ ایسا وصف ہے کہ امت میں سب سے اعلیٰ وصف یہی ہے، اور یہ بھی اتفاقی بات ہے، سب کا اتفاق ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ شان حاصل ہے، لیکن صحابیت کا جو ثبوت ہے سب سے قطعی طریقے سے، سب سے اعلیٰ طریقے سے، وہ ایک ہستی کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ لکھا کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے، وہ چاہے کچھ بھی کہلائے، عالم کہلائے، فاضل کہلائے، نمازی حاجی کہلائے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صحابی ہیں کہ جن کے صحابی ہونے کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل الخلق ہونا واضح ہوتا ہے۔ اب یہ موضوع بڑا طویل ہے، ایک اور انداز سے دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل ہیں۔ انبیاء رسولوں کے بعد، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اس کائنات میں سب سے افضل تو وہ ہوگا جو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرے گا، کیونکہ معرفت اسے ملے گی جسے سب سے زیادہ قرب ہوگا۔ دور والا وہ پہچان نہیں رکھتا جو قریب والا رکھتا ہے۔ اللہ
جگہ سے پاک ہے، گز، فٹ، میل، ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہاں قرب کا معنی اور ہے، وہ قرب محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا زیادہ قرب ہوگا اسے اتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ معرفت کسے ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انا اعلمکم و اتقاکم، انا اعلمکم باللہ و اتقاکم، کہ سب سے زیادہ متقی بھی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا بھی میں ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، تو آپ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جب سب سے زیادہ معرفت اللہ کے محبوب کو ہے اور سب سے زیادہ قرب بھی اللہ کے محبوب کو ہے، تو پھر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء کرام اسی جماعت میں ہیں، وہ بھی اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو اس جماعت کے بعد پھر سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ سب سے زیادہ شان والا کون ہوگا؟ تو شان والا وہ ہوگا جس کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے، کیونکہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے مصطفیٰ کریم، جن کو اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور اللہ کی سب سے زیادہ معرفت۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد باقی مخلوق میں سے سب سے زیادہ افضل تو وہ ہوگا جسے اللہ کی سب سے زیادہ پہچان ہو۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ پہچان کسے ہوگی؟ اللہ کی پہچان کیسے آتی ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک ہی ذریعہ رکھا ہے۔ محبوب نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ من رآنی فقد رأى الحق، اگرچہ اور معنی بھی بیان کیے لیکن محبت والوں نے جو معنی بیان کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف، اپنے کمالات، ان شانوں کا مرکز اور ان شانوں کا مظہر کامل مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنا دیا۔ کہ لوگوں میں خدا ہوں، کنت کنزا مخفیا، میں تو پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا مجھے پہچانا جائے، میرے علم کو کوئی دیکھے، میری قدرت کو دیکھے، میری ستاری کو، میری غفاری کو، تو پھر میری شان قدرت کو کون دیکھے گا؟ فرمایا فخلقت الخلق، میں نے خاص مخلوق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، اپنے سارے کمالات کا مظہر بنا دیا۔ اب میں خدا بھی اپنی شانیں دیکھوں گا مصطفیٰ کریم کی ذات میں، اور تم نے میری شانیں دیکھنی تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو۔ تو اگر خدا کو پہچاننا ہے پھر در مصطفیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں اگر ظلم کر بیٹھو، اللہ سے دور ہو بیٹھو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، نہیں، جب ناراض کر بیٹھے ہو پھر کیا کرنا؟ جاؤک، محبوب کے پاس آ جاؤ، تو اللہ کا قرب یہاں سے ملے گا، اللہ کی پہچان یہاں سے ملے گی۔ بلکہ کائنات کو اللہ کی پہچان دی ہے کس نے؟ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پاک نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ الخصائص الکبریٰ میں امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اے امام جعفر صادق، ارشاد فرمائیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اول کہا گیا تو آپ اول کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اول من قال بلا هو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ اول اس طرح ہیں کہ جب اللہ نے روز الارواح کو جمع کیا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا، انبیاء بھی خاموش ہیں، رسل بھی خاموش ہیں، اولیاء، اقطاب، ابدال، ساری کائنات خاموش ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے پوری کائنات کو اللہ کی معرفت کا پتہ عطا کیا، اللہ کی پہچان عطا کی، وہ روح مصطفیٰ تھی۔ آپ نے سب سے پہلے جواب دیا بلا، آپ کا جواب سن کر سب کو وہ پہچان کا راستہ مل گیا۔ تو اللہ کی پہچان وہ در مصطفیٰ سے ہوگی۔ اللہ کے محبوب اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، سب سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ کی شانیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو پھر اس
بعد والی مخلوق جو ہے آپ کی امت میں سے سب سے افضل اعلیٰ وہ ہوں گے جن کو اللہ کی سب سے زیادہ پہچان، اور اللہ کی سب سے زیادہ پہچان اسے ہوگی جس کو مصطفیٰ کی سب سے زیادہ پہچان۔ تو آپ کی امت میں سے صحابہ کرام سے زیادہ محبوب کی پہچان کسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ محبوب کے حالات کو کون جان سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے زیادہ آپ کے اقوال کو کون جان سکتا ہے؟ آپ کے مزاج کو کون جان سکتا ہے؟ سب سے زیادہ حال مصطفیٰ کو، قال مصطفیٰ کو، کلام مصطفیٰ کو، احوال مصطفیٰ کو، مزاج مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو جاننے والے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ مگر ان صحابہ میں سب سے زیادہ شان مصطفیٰ کو جاننے والے، صحابہ میں سب سے زیادہ جمال مصطفیٰ کو جاننے والے، اور سب سے زیادہ مزاج مصطفیٰ کو جاننے والے وہ کون ہیں؟ یہ صحابہ سے پوچھیں، یہ صحابہ کو پتہ ہوگا کہ ہم میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کو جاننے والے کون ہیں۔ تو وہ صحابہ کیا بتاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصال اقدس سے پہلے مرض وصال، جب آپ بیمار ہوئے، جس بیماری کے بعد آپ کا وصال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اس مرض وصال سے پہلے آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما کان عندہ، فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لے، یہاں ٹھہر جائے، یا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا، چاہے وہ اس دنیا کو اختیار کر لے، دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے اللہ کے پاس جو انعامات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے جو مقامات ہیں ان کو اختیار کر لے۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے یہ بات بیان کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے آپ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرماتے تھے، سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرماتے تھے۔ صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کسی شخص کا بیان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر، جب یہ سنا آپ رونے لگے اور آپ کھڑے ہو گئے اور بار بار رو رہے ہیں، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان ہو جائے۔ وہ بار بار رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں، قربان جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، وہ کہنے لگے انظروا الی ھذا الشیخ، شیخ کی طرف دیکھو، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تو اس میں کوئی رونے والی بات نہیں ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکے راز مصطفیٰ کو، رمز مصطفیٰ کو، لیکن حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ محبوب کریم علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ کی ہستی تھی۔ آپ اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے، چاہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں یا تمہارے پاس رہ جاؤں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو وہ آپ کی جدائی میں رو رہے تھے۔ فرمایا جب آپ کا وصال ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پاک تھی۔ تو حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم نے جان لیا، ہمیں پتہ چل گیا کان ابو بکر عالمنا، کہ ہم میں سب سے زیادہ مزاج مصطفیٰ کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، محبوب کے رمز کو جاننے والے، راز مصطفیٰ کو جاننے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو جو محبوب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، آپ کی شان کو سب سے زیادہ جاننے والا، وہ رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اسے رب کی سب سے زیادہ معرفت ہے، جسے رب کی سب سے زیادہ معرفت ہے اسے رب کا سب سے زیادہ قرب ہے، جسے رب کا سب سے زیادہ قرب ہے وہ سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء کرام، رسول اعظام، مصطفیٰ کریم کی ذات کے بعد ساری کائنات میں جو افضل الخلق ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ تو یہ کئی اعتبار ہیں، کئی پہلو ہیں، ان میں سے ابھی میں نے چند بیان کیے جو میرے ذہن میں تھے، کچھ باقی ہیں۔ تو یہ ایک طویل موضوع ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیضان عشق سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی روشن و منور فرمائے۔
اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں ہماری زندگی بسر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔